شوہر کی وفات کے بعد سب نے کہا کہ تم دوسری شادی کر لو، مگر میں نے انکار کر دیا اور ایک بنگلے پر کام کر کے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ لیکن بنگلے کا مالک مجھ سے ناجائز تعلق بنانا چاہتا تھا۔ ایک دن جب اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں نے اسے تھپڑ مار کر نوکری چھوڑ دی۔ مالک نے مجھے بے بس کہا، بس مسکرا کر بولا، ایک دن تم خود میرے پاس آؤ گی۔ میں روتے ہوئے گھر آ گئی، لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی حیرت سے میری جان نکل گئی۔ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے موت مانگنے لگی، کیونکہ میری بیٹی اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ پکڑ کر رو رہی تھی۔ میں حافظ قرآن تھی اور میرا شوہر حمزہ روزانہ کھانے سے پہلے مجھ سے تلاوت سننے کی فرمائش کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری آواز اس قدر خوبصورت بنائی تھی کہ جو بھی انسان مجھے تلاوت کرتے ہوئے سنتا وہ بار بار دوبارہ سننے کی فرمائش کرتا۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا، میری آواز میں تلاوت سننے سے اس کے سارے دن کی تھکن اتر جاتی ہے۔ تلاوت سننے کے بعد حمزہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، زینب وعدہ کرو، حالات کیسے بھی ہو جائیں تم اپنا پردہ قرآن پاک کی تلاوت کبھی نہیں چھوڑو گی۔ میں فوراً بولی، حمزہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہیں نا میرے سر پر سائے کی طرح رہنے کے لیے۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ اداسی سے مسکرائے بولے، انسان تو فانی ہے زینب، بس اللہ کا کلام باقی رہنے والا ہے۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب حمزہ کی عبادت ثابت ہو گئی اور ان کی میت گھر پہنچائی گئی۔ میرے لیے تو وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب میری بیٹی مریم نے مجھے زور سے ہلایا اور بولی، امی کیا آج بھی کھانا نہیں ملے گا؟ ایک دم سے میں اپنے بیتے ہوئے کل سے نکلی۔ اپنی بیٹی کا نڈھال وجود میرے سامنے آ گیا۔ حمزہ کو بچھڑے 4 مہینے بیت چکے تھے اور میں اکثر اسی طرح ماضی میں کھوئی رہتی تھی۔ کئی رشتہ دار مجھے کہہ رہے تھے کہ میں دوسری شادی کر لوں، مگر جب میں اپنے بچوں کی طرف دیکھتی تو سوچتی ان کا کیا بنے گا۔ اب تنہائی میں گھر کی دیواریں مجھے کھانے کو دوڑتی تھی۔ بیٹا ابھی اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، اب تھوڑا سا پانی پی کر سو جاؤ، پانی پی کر پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ امی کل بھی تو ہم نے صرف پانی ہی پیا تھا۔ بڑی بیٹی عائشہ نے مریم کو گود میں لیتے ہوئے میری جانب دیکھا۔ ان کی نظروں میں موجود سوال میرے کلیجے کو چیر رہا تھا۔ میں نے کچن کے خالی ڈبوں کو ایک بار پھر ٹٹولا، شاید کہیں کوئی دانہ مل جائے، لیکن وہاں صرف مٹی اور خاموشی تھی۔ عائشہ تم مریم کو بہلاؤ، میں ذرا پڑوس والی آپا کی طرف سے ہو کر آتی ہوں۔ امی آپ اس وقت باہر جائیں گی؟ ابا تو کہتے تھے سورج ڈلے باہر نکلنا ٹھیک نہیں۔ مجبوری ہے بیٹا، سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہے تو پیروں میں چھالے تو ڈالنے پڑتے ہیں۔ میں نے اپنا پرانا نقاب اٹھایا، آئینے میں خود کو دیکھا تو حمزہ کا چہرہ سامنے آ گیا۔ یا اللہ میں تیرے کلام کی حافظہ ہوں، میری لاج رکھنا، میرے ہاتھوں کو کسی کے آگے پھیلنے سے بچا لینا۔ مجھے کوئی ایسا راستہ دکھا کہ میرا پردہ بھی سلامت رہے اور بچوں کا پیٹ بھی بڑھ جائے۔ گھر سے باہر قدم رکھا تو سرد ہوا کا جھونکا نقاب سے ٹکرایا۔ گلی کی نکڑ پر کھڑے چند نوجوانوں کی آوازیں کانوں میں پڑی، دیکھو بھائی، حمزہ کی بیوہ نکلی ہے۔ ہاں لیکن دیکھو پردہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسے کوئی شہزادی ہو۔ میں نے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی سے مانگنا موت سے بدتر تھا، لیکن بچوں کے مرجھائے ہوئے چہرے مجھے کہہ رہے تھے کہ زینب اب تمہیں نکلنا ہی ہوگا۔ پڑوسن کے دروازے پر دستک دی تو دل مٹھی میں آ گیا۔ آئیے زینب بہن، اندر آ جائیے۔ نہیں آپا، بس یہ پوچھنا تھا کہ کیا کہیں کوئی کام مل سکتا ہے؟ صفائی ستھرائی کپڑے دھونے کا۔ آپا نے حیرت سے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ تم نے تو عمر بھر کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، تم کیسے کرو گی یہ سب؟ پیٹ کا دوزخ سب کچھ سکھا دیتا ہے آپا، بس یہ خیال رہے کہ رزق معتبر ہو اور میرا پردہ سلامت رہے۔ ایک جگہ ہے شہر کے بڑے رئیس سیٹھ رحمان، انہیں اپنے بنگلے کے لیے ایک شریف عورت کی ضرورت ہے، تنخواہ بھی اچھی دیں گے، لیکن کام بہت سخت ہوگا۔ میں کر لوں گی، بس میرے بچوں کو نوالا مل جائے۔ میں نے مٹھیاں بیچ کر جواب دیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس سفید پوشی کی آڑ میں کیسا طوفان میرا منتظر ہے۔ ٹھیک ہے، کل صبح تیار رہنا، میں تمہیں ساتھ لے چلوں گی، لیکن یاد رکھنا زینب، وہاں کی دنیا تمہارے چھوٹے سے گھر سے بہت مختلف ہے۔ میں گھر واپس آئی تو بچے فرش پر ہی سو چکے تھے، ان کے معصوم چہروں پر بھوک کی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ میں مصالے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں نے قرآن کو سینے سے لگایا، تو مجھے رسوا نہ کرنا، یہ راستہ مشکل ہے، مجھے لڑنے کی ہمت دینا۔ اگلی صبح میں نے اپنا نقاب ایسے اوڑھا جیسے یہ صرف کپڑا نہیں، میری روح کی ڈھال ہے۔ میں سیٹھ رحمان کے بنگلے کی طرف چل پڑی، یہ سوچے بنا کہ وہاں میری غیرت کا کتنا بڑا سودا ہونے والا ہے۔ امی کیا باہر جا کر آپ کو ڈر نہیں لگے گا؟ مریم نے میرے کامتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو میں نے زبردستی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور اس کے چھوٹے سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ڈر کیسا بیٹا؟ امی آپ تو کہتی تھی کہ ہمارا اللہ ہر جگہ ہے، تو پھر آپ کو اتنے بڑے گھروں میں جا کر جھاڑو کیوں لگانا پڑ رہا ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گئے؟ عائشہ کی معصوم آواز نے میرے کلیجے پر آری چلا دی۔ میں نے جوتے پہنتے ہوئے اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بولتے عائشہ، وہ بس ہمیں آزما رہے ہیں کہ ہم کتنے بہادر ہیں۔ تو مریم کا خیال رکھنا، میں بھی تھوڑی دیر میں کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ گھر کا دروازہ کھول کے باہر نکلی تو سورج کی تپش میری کالی نقاب سے ٹکرائی۔ گلی کے موڑ پر کھڑے دکانداروں کی نظر میری طرف اٹھی تو میں نے اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ ارے بھائی، آج تو حافظہ جی کی بیگم بھی میدان میں نکل آئی ہیں۔ سچی بات ہے، یہ پیٹ کی آگ بڑے بڑوں کا پردہ چاک کر دیتی ہے۔ دکاندار کی آواز میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گونجی۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی۔ یا رب، میرے قدموں کو استقامت دینا، میری آنکھوں کو نیچے رکھنا اور میری نقاب کی لاج رکھنا جس کی قسم حمزہ نے دی تھی۔ پڑوسن آپا کے ساتھ جب میں شہر کے پوش علاقے کی سڑک پر پہنچی تو بلند و بالا کوٹھیوں کو دیکھ کر میری ہمت جواب دینے لگی۔ گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر آپا نے گھنٹی بجائی اور دھیرے سے بولی، دیکھو، یہاں کام ملنا تمہاری خوش قسمتی ہوگی، بس اپنا منہ بند رکھنا اور جو وہ کہیں چپ چاپ کر لینا۔ آپ ہمیں محنت سے نہیں ڈرتی، بس عزت پر آنچ نہ آئے۔ باری گیٹ تھوڑی دیر بعد کھلا اور ایک وردی پوش گارڈ نے ہمیں گھور کر دیکھا۔ کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا کام ہے؟ بھائی، ہم کام کے سلسلے میں آئے ہیں، بیگم صاحبہ نے بلایا تھا، یہ نئی ملازمہ لائی ہوں۔ اندر داخل ہوئی تو قیمتی گاڑیوں کی چمک اور فانوسوں کے شور نے مجھے مروب کرنا چاہا، لیکن میرے ذہن میں بھوک سے بلکتے مریم کا چہرہ گم گیا۔ ایک نوکر ہمیں اوپری راستے سے لے کر ایک شاندار کمرے میں داخل ہوا۔ تو یہ ہے وہ عورت جس کی تم بہت تعریفیں کر رہی تھی؟ ایک 1.5 عمر خاتون جس کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں کھنکھنا رہی تھی، میں سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جی بیگم صاحبہ، یہی ہے زرناب، بڑی نیک بخت اور سلیقہ شعر ہے، حافظ قرآن بھی ہے۔ تو کیا ہوا؟ ہمیں یہاں قرآن نہیں سننا، کام کروانا ہے۔ کیا یہ نقاب اتار کر کام کرے گی؟ کیونکہ میرے گھر میں یہ کالے سائے اچھے نہیں لگتے۔ بیگم صاحبہ کی بات سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بے ساختہ اپنے نقاب پر ہاتھ رکھا۔ معاف کیجیے گا بیگم صاحبہ، میں کام پوری ایمانداری سے کروں گی، لیکن نقاب نہیں اتار سکتی، یہ میرا وقار ہے۔ وقار بھوکے بچوں والوں کا نہیں ہوتا۔ زینب، اگر تمہیں ضد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا، اگر کام میں کوئی کمی بیشی آئی تو اسی وقت باہر نکال دوں گی۔ جی مجھے منظور ہے، آپ بس کام بتا دیجئے، میں ابھی سے شروع کرتی ہوں۔ پہلے کچن میں جاؤ، وہاں 1.5 برتن پڑے ہیں، وہ دو، پھر پورے ڈرائنگ روم کی صفائی کرنا، اور ہاں، اوپر والی منزل پر صاحب کا کمرہ ہے، وہاں صرف تب جانا جب بلایا جائے۔ میں سر جھکائے اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ برتنوں کے ڈھیر کے سامنے کھڑے ہو کر جب میں نے ہاتھ پانی میں ڈالے تو میری نظر اپنی ہتھیلیوں پر پڑی، جو کبھی وضو کے بعد قرآن کے اوراق پلٹنے کی عادی تھی اور آج صابن کی جھاگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یا اللہ، تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنی اولاد کی خاطر یہ بوجھ اٹھایا، میری مشقت کو قبول فرما اور مجھے کسی کے آگے جھکنے نہ دینا۔ میں کام میں مگن تھی کہ اچانک کچن کے دروازے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ایک لمبا چوڑا شخص ریشمی نائٹ گاؤن پہنے ہاتھ میں سگریٹ لیے مجھے عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا۔ تو تم ہو نہیں آنے والی؟ سنا ہے تمہارا نام زرناب ہے؟ اس کے لہجے میں جو لچک تھی اس نے میرے بدن میں سرد لہر دوڑا دی۔ جی صاحب، میں زرناب ہوں۔ نام تو اچھا ہے، اور یہ نقاب کیا؟ اس کے پیچھے چھپ کر کام کرنا مشکل نہیں ہوتا؟ چاہو تو اتار سکتی ہو، یہاں کوئی اور نہیں ہے، میرے لیے میرا رب اور میرا ضمیر ہر جگہ موجود ہے۔ صاحب، مجھے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے برتن دھونے کی رفتار تیز کر دی، لیکن وہ شخص وہیں کھڑا رہا۔ اس کی نظریں میری پیٹھ میں چبھ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے غربت نے مجھے اس درندے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ وہاں کی دیواریں بھی مجھ پر ہنس رہی تھی۔ بہت ضدی ہو تم، دیکھوں گا یہ پردہ کب تک تمہاری ڈال بنتا ہے۔ وہ مسکرا کر وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی مسکراہٹ نے میرے دل میں خوف کے کئی چراغ روشن کر دیے۔ میں نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے برتن دھوئے اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، کیونکہ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ باہر کی دنیا صرف بھوک ہی نہیں بلکہ درندہ صفت بھی ہے۔ زرناب، یہ لو تمہارے بچوں کے لیے کچھ پھل اور مٹھائیاں ہیں۔ بیٹی بتا رہی تھی کہ تمہاری چھوٹی کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ سیٹھ رحمان نے کرسی پر نیم دراز ہوتے ہوئے سامنے میز پر ایک بڑا سا شاپر رکھا جس سے مہنگے سیبوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے جھاڑو ایک طرف رکھی اور فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ شکریہ صاحب، لیکن آپ نے پہلے ہی بہت نواز رکھا ہے، یہ تنخواہ سے الگ بوجھ میں نہیں اٹھا پاؤں گی۔ بہت خیال کرتی ہو زرناب، میں بھی تو ایک باپ ہوں، سفید پوشی کی قدر جانتا ہوں۔ دیکھو تم اتنی مشقت کرتی ہو، گھر جا کر بچوں کو پڑھاتی بھی ہو، کہ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تمہارے بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھیں اور ڈھنگ کا کھانا کھائیں؟ جی چاہتا ہے صاحب، بس جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ زرناب، تم بس تھوڑی سی لچک دکھاؤ تو میں تمہارے لیے الگ مکان اور بچوں کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر سکتا ہوں۔
آخر کب تک ان تنگ گلیوں میں اس کالے نقاب کے بوجھ تلے دھکے کھاتی رہوگی؟ سیٹھ رحمان کی آواز میں چھپی ہمدردی مجھے کسی زہریلے سام کی طرح محسوس ہو رہی تھی جو آہستہ آہستہ میرے گرد لپٹ رہا تھا۔ میں نے نظر چکا کر فرش کی ٹائلوں کو گھورنا شروع کر دیا۔ صاحب، یہ نقاب میرا بوجھ نہیں، میری عزت ہے۔ آپ کام بتا دیجئے۔ اچھا، روتی کیوں رہتی ہو؟ کچن میں بیگم صاحبہ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، ذرا ان کی جا کر مدد کر دو۔ میں کچن کی طرف بڑی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ 2 ہفتوں سے سیٹھ رحمان کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ کبھی ضرورت سے زیادہ پیسے دیتا، کبھی بچوں کے لیے تحفے تحائف لاتا، اور کبھی کام کے دوران گھنٹوں کھڑا مجھے دیکھتا رہتا۔ ایک دن جب میں برآمدے میں پوچھا لگا رہی تھی، وہ میرے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا۔ جناب، یہ پردہ ہٹا کر کبھی تو سانس لیا کرو۔ کیا دم نہیں گھٹتا تمہارا؟ دم گناہ ہونے سے گھٹتا ہے صاحب، پردے سے نہیں۔ بڑی بڑی باتیں کرتی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر مریم کو کچھ ہو گیا تو کیا تم خود کو معاف کر پاؤ گی؟ میں نے سنا ہے اسے تیز بخار ہے اور تمہارے پاس دوا تک کے بھی پیسے نہیں۔ میں ساکت رہ گئی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ وہ میرے گھر کی جاسوسی کر رہا تھا۔ آپ کو میرے گھر کے حالات سے کیا لینا دینا صاحب؟ میں اپنا کام کر رہی ہوں، بس وہی کافی ہے۔ لینا دینا ہے زینب، تم مجھے پسند آ گئی ہو۔ تمہارا یہ باوقار انداز، بس صرف ایک رات میرے ساتھ گزار لو، تمہارے قدموں میں ڈھیروں روپے رکھ دوں گا، تمہاری نسل سنور جائے گی۔ میرے کانوں میں جیسے دھماکہ ہوا، میرا سانس رکنے لگا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ صاحب، آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں۔ میں ایک بیوہ ہوں، ایک ماں ہوں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے کلام کی محافظ ہوں۔ اپنے الفاظ واپس لیجئے۔ الفاظ واپس نہیں لیے جاتے زینب، عمل کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، تمہارے بچے اکیلے ہیں گھر میں، میری پہنچ بہت دور تک ہے۔ اگر تم نے میری خواہش پوری نہ کی تو کل تم اپنے بچوں کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ سیٹھ رحمان کا چہرہ بے خونخوار بیڑیے میں بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس اور تکبر کی سرخی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہے مجھے دمکانے کی؟ میرے بچے اللہ کی امان میں ہیں۔ اللہ کی امان؟ ابھی دیکھ لینا کہ تمہارا اللہ تمہیں بچاتا ہے یا میرا پیسہ تمہارے گھر کے اندھیرے مٹاتا ہے۔ بولو، کیا ارادہ ہے؟ مردہ بچے یا ریشمی بستر؟ خوف کی لہر میں سر سے پاؤں تک گزری۔ مریم کا مسکراتا چہرہ اور عائشہ کی معصوم آنکھیں میری نظروں کے سامنے گھوم گئی، لیکن اگلے ہی لمحے میرے سینے میں قرآن کی وہ آیت گونجی کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا کوہ بھڑکتے غصے میں بدل گیا۔ تمہارا پیسہ جہنم کا ایندھن بنے گا رحمان۔ اسے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، میرا دایاں ہاتھ فضا میں لہرایا اور پورے زور کے ساتھ اس کے گال پر جا پڑا۔ تھپڑ کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ سیٹھ رحمان لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئی۔ تمہاری یہ مجال، ایک نوکرانی ہو کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ میں نوکرانی بعد میں ہوں، پہلے ایک مسلمان عورت ہوں۔ اپنی گندی دولت اپنے پاس رکھو۔ میرے بچے کا عوارث اللہ ہے۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، اپنی چادر کو سینے سے بھینچا اور بھاگتے ہوئے مرکزی گیٹ کی طرف بڑھی۔ گارڈ نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے دھکا دیا اور سڑک پر آ گئی۔ میرے پیچھے رحمان کی دھاڑ سنائی دے رہی تھی۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے زینب، گھر پہنچو گی تو لاشیں ہی ملیں گی تمہیں، یاد رکھنا۔ میری بات سڑک پر بھاگتے ہوئے میرے پاؤں میں چھالے پڑ رہے تھے، سانس میرے سینے میں اٹک رہی تھی، لیکن میں رک نہیں سکتی تھی۔ میرا نقاب ہوا میں لہرا رہا تھا اور میں ہر قدم پر صرف ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرمانا۔ میں نے تیری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی، تو میری ممتا کی لاج رکھنا۔ یا اللہ میری عائشہ، میری مریم، انہیں کچھ نہیں ہونے دینا۔ لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ نقاب پوش عورت پاگلوں کی طرح کیوں بھاگ رہی تھی، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ذہن میں رحمان کا وہ جملہ ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا، تم اپنے بچوں کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ نہیں، میرا رب ایسا نہیں ہونے دے گا۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ سڑک کے پتھر میرے پیروں کو زخمی کر رہے تھے، لیکن مجھے صرف رحمان کا وہ بھیانک چہرہ اور اس کی وحشیانہ دھمکی یاد آ رہی تھی۔ ہر گزرتی گاڑی کا شور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے گنڈے مجھے کچلنے آ رہے ہو۔ ارے بی بی، دیکھ کر چلو، مرنا ہے کیا؟ ایک رکشے والے نے زور سے بریک ماری تو میں سڑک کے بیچوں بیچ گرتے گرتے بچی۔ میرا نقاب پسینے سے اور آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ بھائی، خدا کے لیے مجھے میرے گھر پہنچا دو، میرے بچوں کی جان خطرے میں ہے۔ کہاں جانا ہے؟ بیٹھو جلدی۔ رکشہ گلیوں میں مڑا تو میرے ذہن میں وسوسوں کے سانپ پھنکارنے لگے۔ کیا رحمان کے آدمی مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکے ہوں گے؟ کیا انہوں نے گھر کو آگ لگا دی ہوگی؟ یا مریم کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا؟ یا رب، تو نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنایا تھا، میرے گھر کو بھی اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے۔ رکشہ میری گلی کی نکر پر رکا تو میں کرایہ دیے بنا ہی بھاگی۔ رکشے والے کی آواز پیچھے رہ گئی، لیکن میرے کانوں میں صرف سناٹا تھا۔ گلی کے کتے زور زور سے بھونک رہے تھے، جیسے کسی ناگہانی آفت کی خبر دے رہے ہو۔ گھر کا بیرونی دروازہ آج کھلا تھا۔
میرا جگر کٹ کر حلق میں آ گیا۔ عائشہ، مریم، کہاں ہو تم لوگ؟ میں نے دیوانہ وار صحن میں قدم رکھا تو قدموں تلے شیشے کے ٹکڑے چھپ گئے۔ پانی پینے والا گلاس الٹا ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ اندرونی کمرے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سارا سامان الٹا پڑا تھا، صندوق کھلا ہوا تھا اور کپڑے پورے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ امی، ایک مدھم سی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بڑی بیٹی عائشہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ اس کے ننھے سے ہاتھ نے کاغذ کا ٹکڑا مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ عائشہ میری بچی، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہاری امی آ گئی ہے۔ میں نے جھک کر اسے گود میں لیا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ تھوڑی دیر بات کراتے ہوئے ہوش میں آئی، لیکن اس کی آنکھوں میں شدید دہشت تھی۔ امی، وہ لوگ کالے کپڑے والے لوگ آئے تھے، انہوں نے ابا کی تصویر توڑ دی اور مریم کو الماری میں بند کر دیا۔ مریم کہاں ہے عائشہ؟ مریم ٹھیک تو ہے نا؟ میں الماری کی طرف بھاگی اور لرزتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ مریم اندر دبک کر بیٹھی تھی، اس کی آواز اسے بند ہو چکی تھی۔ اسے مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ کر سسکیاں بڑھنا شروع کر دی۔ خاموش ہو جاؤ میری جان، میں آ گئی ہوں، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میں نے مریم کو سینے سے لگایا، پھر عائشہ کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھینا۔ اس پر موٹے حروف میں لکھا تھا، یہ تو صرف ٹریلر ہے جناب، کل صبح تک تم خود میرے پاس آؤ گے ورنہ اگلی بار ان بچوں کی ہوگی۔ امی، وہ لوگ ہمیں مارنے والے تھے، لیکن پھر اچانک وہ بھاگ کیوں گئے؟ عائشہ نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ بھاگ گئے؟ تم کیا کہہ رہی ہو عائشہ؟ کیا ہوا تھا؟ امی، جب ایک آدمی نے مجھے بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا تو اچانک باہر گلی میں کسی نے زور سے نعرہ لگایا، پولیس آ گئی، پولیس آ گئی۔ وہ لوگ ڈر گئے اور کہنے لگے شاید کسی نے مخبری کر دی ہے۔ پولیس؟ لیکن اس وقت پولیس یہاں کیسے آئی؟ امی، وہ پولیس نہیں تھی، میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا، وہ محلے کے لڑکے تھے جو ہمیشہ نکڑ پر کھڑے رہتے ہیں اور جنہیں ابا برا سمجھتے تھے۔ علی بھائی اور ان کے ساتھیوں نے پٹاخے چلائے تھے تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں۔ میں حیرت سے عائشہ کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اللہ نے ان لوگوں کے ذریعے میری لاج رکھ لی جنہیں ہم گناہ گار سمجھتے تھے، لیکن اب بھی میرا امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ عائشہ، مریم، میری بیٹی، بات غور سے سنو۔ عائشہ، مریم، میرے بچوں، میری بات غور سے سنو۔ اب ہم یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے۔ وہ درندے دوبارہ یہاں آئیں گے اور اس بار وہ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ لیکن امی، ہم کہاں جائیں گے اس وقت؟ اس وقت تو رات ہو گئی ہے اور ہمارے شہر میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ ہے عائشہ، اللہ ہے، تم بس اپنا ایک ایک جوڑا اٹھاؤ، ہم ابھی اور اسی وقت نکل رہے ہیں۔ میں جلدی سے الماری سے اپنا صندوق نکالا جس میں حمزہ کے چند کاغذات اور میری بچت کے چند روپے پڑے تھے۔ کمرے کی تلاشی لیتے ہوئے میری نظر اس مسئلے پر پڑی جہاں میں ہر رات سجدہ کرتی تھی۔ یا اللہ، تو نے اپنے بندوں کو ہجرت کا حکم بھی تو اسی لیے دیا تھا کہ جب زمین تنگ ہو جائے تو تیرے سائے میں پناہ لی جائے۔ مجھے راستہ دکھا میرے مالک۔ میں نے بچوں کو ساتھ دیا اور پیچھے دروازے سے گلی میں نکل گئی۔ امام صاحب نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا تو حاجی اشفاق آگے بڑھے۔ انہوں نے عائشہ اور مریم کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ بیٹی، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ تم نے اس دن اس کے منہ پر تھپڑ مار کر ثابت کر دیا کہ غیرت ابھی زندہ ہے۔ اب یہ گھر تمہارا ہے اور تمہاری حفاظت میری ذمہ داری۔ حاجی صاحب وہ بہت طاقتور ہیں، اس نے میرے بچوں کی جان لینے کی دھمکی دی ہے۔ طاقتور وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ حق ہو۔ زنا، تم آرام کرو، صبح ہمیں ایک نئی جنگ لڑنی ہے۔ ابھی سورج کی پہلی کرن بھی نہیں پھوٹی تھی کہ ویلی کے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ میں نے بدحواسی میں مسلح لپیٹا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہاں تھانے دار کھڑا تھا اور سیٹھ رحمان کے ڈرائنگ روم میں چائے پیتا نظر آتا تھا۔ باہر نکالو اس عورت کو، چور ہے یہ۔ سیٹھ صاحب کے گھر سے 50 لاکھ کے زیورات اور نقدی لے کر بھاگی ہے۔ تھانے دار کی دھاڑتی آواز نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے حاجی اشفاق کھڑے تھے۔ حاجی صاحب، میں نے کچھ نہیں چرایا، مجھے پتا ہے بیٹی، تم اندر ہو، میں دیکھتا ہوں اسے۔ حاجی صاحب باہر نکلے، بڑے سکون سے انسپیکٹر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انسپیکٹر صاحب، کس چوری کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہے؟ وارنٹ کی ضرورت نہیں حاجی صاحب، سیٹھ رحمان نے FIR درج کروائی ہے۔ وہ عورت مجرمہ ہے۔ مجرمہ وہ شخص ہے جس نے ایک بے بس عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ انسپیکٹر، یہ معاملہ اب تھانے کا نہیں، عدالت کا ہے۔ میں ایک عورت کی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے خود عدالت جا رہا ہوں۔ کئی دن گزر گئے، پھر وہ دن آیا جب مجھے کٹہرے میں کھڑا ہونا تھا۔ عدالت کا کمرہ تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف سیٹھ رحمان اپنے مہنگے سوٹ میں غرور سے بیٹھا تھا اور دوسری طرف میں اپنی کالی نقاب میں اللہ سے لو لگائے کھڑی تھی۔ جناب، یہ عورت میرے موکل کے گھر کی ملازمہ ہے جسے اپنے مالک کے بھروسے کا خون کیا۔ اس نے الماری کا لاک توڑ کر وہ ہیرے کا ہار چرایا جو سیٹھ صاحب نے اپنی اہلیہ کے لیے خریدا تھا۔ رحمان کے وکیل نے عدالت کو مخاطب کیا۔
جج نے میری طرف دیکھا. جناب کیا تم اعتراف کرتی ہو کہ وہ ہاتھ تم نے چرایا؟ جناب اس ہاتھ نے قرآن کے پارے پڑے ہیں، وہ کسی کی دولت پر نہیں پڑ سکتے. میری خاموشی کی قیمت ہے جو سیٹھ صاحب نے مجھے پیش کی تھی، اور جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے یہ بہتان تراشا. جھوٹ بول رہی ہے یہ عورت. جناب اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے کسی کو کوئی پیشکش کی؟ رحمان اپنی نشست سے اٹھ کر چلایا. تو جج نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. ثبوت میرے پاس نہیں، میرے کلمے کے پاس ہے. صاحب لیکن ایک بات بتائیے، اگر میں چور تھی تو آپ کے گنڈے رات کو میرے گھر کی دیواریں پھلانگ کر کیا لینے گئے تھے؟ کیا وہاں سے چوری شدہ مال برآمد کرنے گئے تھے یا میری بیٹیوں کا گلا گھونٹنے؟ بکواس بند کرو. میرے آدمی وہاں تمہیں پکڑنے گئے تھے تاکہ تم شہر چھوڑ کر بھاگ نہ سکو. رحمان غصے میں اپنا آپ کھو بیٹھا. تو حاجی اشفاق کے وکیل نے فوراً مداخلت کی. جناب سیٹھ صاحب نے خود تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر اپنے آدمی ایک بیوہ کے گھر بھیجے. کیا قانون کسی شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ پولیس کے بغیر کسی کے گھر میں گھس جائے؟ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگی. رحمان کا وکیل پسینہ پہنچنے لگا. جناب یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں. اصل مسئلہ اس عورت کا کردار ہے. یہ نقاب ایک ڈھونگ ہے. یہ عورت مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے لباس پہنتی ہے. وکیل کے الفاظ نے میرے سینے میں آگ لگا دی. میں نے کٹہرے کی لکڑی کو مضبوطی سے تھام لیا. وکیل صاحب آپ کو میرا نقاب ڈھونگ لگتا ہے کیونکہ آپ کی نظر روح کو نہیں صرف جسم کو دیکھنا جانتی ہیں. آپ نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے نا، تو سنیے میں اس عدالت میں اپنا نقاب اتارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ شرط پر. عدالت میں سناٹا چھا گیا. رحمان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی. کیا شرط ہے تمہاری؟ جج نے پوچھا. شرط یہ ہے کہ سیٹھ رحمان قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ انہوں نے اس رات مجھ سے اپنی ہوس پوری کرنے کی فرمائش نہیں کی اور انہوں نے میرے بچوں کو مارنے کی دھمکی نہیں دی تھی. آگے یہ جھوٹ نکلے تو اللہ کا عذاب کسی وقت ان پر نازل ہو. رحمان کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا. وہ کرسی پر پہلو بدلنے لگا. یہ کیا بے وقوفی ہے. عدالت جذباتی باتوں پر نہیں چلتی. رحمان کا وکیل چلایا. کیوں؟ رحمان صاحب آپ تو بڑے سچے اور ایماندار تھے، اب اللہ کے کلام کے نام سے کیوں کانپ رہے ہیں؟ حاجی اشفاق کی آواز کمرے میں گونجی. رحمان نے قرآن کی طرف دیکھا، پھر میری طرف اور پھر جج کی طرف. اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی. جناب مجھے کچھ وقت چاہیے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جب وہ کمرہ عدالت سے باہر نکلے گا تو جج نے اسے روک دیا. عدالت کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن کارروائی جاری رہے گی. جناب آپ کی ضمانت منظور کی جاتی ہے اور سیٹھ رحمان کے خلاف غیر قانونی مداخلت اور دھمکیوں کی تحقیقات کا حکم دیا جاتا ہے. میں عدالت سے باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا نے میرے نقاب کو چھوا. حاجی اشفاق میرے پاس ہے بیٹی، یہ صرف پہلی جیت ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے. حاجی صاحب مجھے دولت نہیں چاہیے، بس میرا وقار لٹا دیجیے. دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ نقاب کے پیچھے چھپی عورت کمزور نہیں ہوتی. پتہ چل جائے گا بیٹی، پتہ چل جائے گا. میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل چھٹ رہے تھے. مجھے احساس ہوا کہ یہ جنگ صرف میری نہیں تھی بلکہ ہر اس عورت کی تھی جو سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے خاموشی سے ظلم برداشت کرتی ہے. میں نے مریم اور عائشہ کا ہاتھ تھاما اور استقامت کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیے. جناب عالی، قانون کی نظر میں چہرہ چھپانا شناخت چھپانے کے مترادف بھی ہو سکتا ہے. استغاثہ کا مطالبہ ہے کہ شناخت کی تصدیق کے لیے عورت نقاب ہٹائے. جج کے ریمارکس نے کمرہ عدالت میں موجود تماشائیوں کے سرگوشیوں کو تیز کر دیا. سیٹھ رحمان کے وکیل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور اپنی فائل میز پر پٹکتے ہوئے بولا. جناب عالی، جب نیت صاف ہو تو چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کٹہرے میں کھڑی عورت یہی زرناب ہے جو سیٹھ صاحب کے گھر کام کرتی تھی؟ کہیں یہ نقاب کا فائدہ اٹھا کر عدالت کو دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ میرا ہاتھ بے ساختہ اپنے چہرے پر موجود کپڑے کی گرفت مضبوط کرنے لگا. میں نے حاجی اشفاق کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں سکون تو تھا مگر فکر کی لکیریں بھی واضح تھی. جناب میری شناخت، میرا پاسپورٹ، میرا شناختی کارڈ اور میرے محلے داروں کی گواہی ہے. میرا چہرہ میری شناخت نہیں، میری پرائیویسی ہے. کیا اس ملک کا قانون ایک بے بس عورت کا آخری پردہ بھی کھینچنے کی اجازت دیتا ہے؟ جناب بات حقیقت کی نئی طریقہ کار کی ہے. جج نے چشمہ درست کرتے ہوئے کہا. صاحب اگر تلاشی لینے والی لیڈی کانسٹیبل میری شناخت کر لے تو کیا یہ کافی نہیں ہوگا؟ کیا میری عصمت کا سرعام امتحان ہونا ضروری ہے تاکہ مخالفین کو تسلی مل سکے؟ میرا لہجہ بلند ہوا تو رحمان کا وکیل سختی سے بولا. یہ عدالت ہے، کوئی مدرسہ نہیں، یہاں شہادت بولتی ہے، جذبات نہیں. اگر آپ نقاب نہیں اتاریں گی تو اسے عدالت کی توہین اور حقائق چھپانے کی کوشش تصور کیا جائے گا. میں نے گہرا سانس لی اور اپنی مٹھیاں بھینچ لی. میں نے رحمان کی طرف دیکھا جو بڑی ڈٹائی سے مجھے گھور رہا تھا. اس کی نظر میں وہی حوث تھی جو رات کے اندھیرے میں دیکھی تھی. جناب جج، میں حافظ قرآن ہوں. میں نے اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے تابع گزاری ہے. میں نقاب اتار دوں گی لیکن اس سے پہلے مجھے خاتون افسر کے ساتھ الگ کمرے میں جانے کی اجازت دی جائے.
تاکہ وہ میری شناخت کی تصدیق کر لے، عدالت کو اعتماد ہو جائے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی تو میں اپنی عزت کے استحصال کا حساب مانگ کر اپنا چہرہ کھول دوں گی۔ جج نے چند لمحے مشاورت کی اور سر ہلایا۔ درخواست منظور کی جاتی ہے۔ لیڈی انسپکٹر مریم، آپ موکلہ کو ساتھ لے جائیں اور شناخت کی تصدیق کر کے رپورٹ پیش کرے۔ جب میں اس کمرے سے واپس آئی میرا سر بلند تھا اور رحمان کا وکیل جھنجھلاہٹ میں اپنے کاغذات سمیٹ رہا تھا۔ شناخت کی تصدیق ہو چکی تھی، لیکن جب میں حاجی شفاق کی گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر پہنچی تو میرا دل اب بھی اس آزمائش کے بوجھ تلے دھڑک رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے مجھ پر سوالوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی عائشہ بھاگتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ امی آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ظالم وکیل آپ کو بہت پریشان کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ، بس تھک گئی ہوں۔ تم بتاؤ مریم کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہے امی، لیکن آج میں نے اسے وہ سب کچھ بتایا جو اس رات ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے عائشہ کو دیکھا جو کافی پرسکون لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے قریب بٹھایا، اس کے ہاتھ تھام لیے۔ عائشہ، اس آج جب میں گھر پہنچی اور تم بے ہوش تھی، میرے دل میں بہت خوف تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے تمہیں خطرے میں ڈال دیا۔ کہ تم نے واقعی ان لوگوں کا مقابلہ کیا تھا جو وہ دروازے توڑ کر اندر آئے؟ تو مریم چیخنے لگی تھی۔ ایک آدمی نے اسے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا، پوچھا کہ تیری ماں کہاں ہے؟ تو میں نے اسے دھکا دیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی بہادر کی کہانی سنا رہی ہو۔ ڈری نہیں عائشہ، ان کے پاس ہتھیار تھے۔ ڈر لگا تھا امی، بہت لگا تھا، لیکن آپ ہی تو کہتی ہیں کہ اللہ کے سپاہی کبھی بزدل نہیں ہوتے۔ جب اس نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی تو میں نے اپنا جیومیٹری باکس پوری قوت سے اس کے کان پر دے مارا۔ میں نے دنگ رہ کر عائشہ کو دیکھا۔ اس چھوٹی سی بچی میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ پھر کیا ہوا؟ وہ درد سے کراہنے لگا۔ دوسرا آدمی میری طرف لپکا تو میں نے چیخ کر کہا، خبردار اگر آگے بڑھے۔ میری امی حافظ قرآن ہے، ان کا اللہ تمہیں جلا کر راہ کر دے گا۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے روکے، شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی اتنی ہمت کر سکتی ہے۔ پھر میں نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی۔ علی بھائی اور ان کے دوستوں نے پٹاخوں کی لڑیاں چلائی تو وہ لوگ سمجھے کہ پولیس نے گھیرا ڈال لیا ہے اور جاتے جاتے مجھے دھکا دے دیا، جس سے میرا سر دیوار سے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے مریم کو بچا لیا۔ عائشہ نے میرا ہاتھ اپنے گلے پہ رکھا اور یقین سے بولی، امی آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ نے ہمیں قرآن کے معنی سکھائے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ مدد صرف اللہ دیتا ہے، پھر ہم رحمان جیسے لوگوں سے کیوں ڈریں؟ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے عائشہ کو سینے سے لگایا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری اصل جیت عدالت میں نہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر ہو چکی تھی۔ میری تربیت نے میرے بچوں کو وہ ہتھیار دیے جن کا مقابلہ کوئی ظالم نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ، آج تم نے میری ہمت بڑھا دی۔ کل جب میں دوبارہ عدالت جاؤں گی تو میرے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے۔ میں اس درندے کو بتاؤں گی کہ ایک بے بس عورت کمزور نہیں ہوتی بلکہ اس کی ماں ہونے کی طاقت اسے ہر ظلم کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا چاہتی ہوں کہ تم جیت نہیں سکتے۔ عائشہ نے فوراً کہا کہ نہیں امی، آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن عائشہ ابھی تم چھوٹی ہو، تمہاری یہ باتیں ہی میرے لیے کافی ہیں۔ تم بس مریم کا خیال رکھو اور دعا کرو کہ حق کا بول بالا ہو۔ رات گزر گئی اور اگلی صبح عدالت جانے کی تیاری ہو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں چونک کر دروازہ کھولا تو سامنے سیٹھ رحمان کی بیوی کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، رحمان رو رہا ہے کہ تمہاری بد دعا نے اس کے بیٹے کو تباہ کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے تمہاری دعا ہی اسے موت کے منہ سے نکال سکتی ہے۔ امی، کیا یہ وہی آنٹی ہیں جنہوں نے ہمیں گندا کہا تھا؟ مریم نے میرے پیچھے چھپتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مریم، لیکن اس وقت یہ صرف ایک دکھی ماں ہے۔ بیگم صاحبہ چلیے میں چلتی ہوں، اللہ بڑا رحمان اور رحم والا ہے۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں قدم رکھا تو سامنے سے رحمان گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیوار سے سر ٹکرا رہا تھا۔ مجھے وہ دیکھتے ہی وہ روتا ہوا قریب آیا اور میں جوتوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ سر نہ، مجھے معاف کر دو، مجھے سزا دے دو، لیکن میرے بیٹے کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ میں نے تمہاری چادر کی حرمت نہیں پہچانی، آج قدرت نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ بالکل معاملہ اب صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ آپ کے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور سجدے میں گر گئی۔ میری دعا کی آواز سن کر نرس اور ڈاکٹرز بھی رک گئے۔ میں روتے ہوئے دعا مانگتی، یا اللہ تو بہت مہربان ہے، اس بچے کو شفا دے دے، اس کے باپ کو سزا اس کی اولاد کے ذریعے نہ دے بلکہ اسے ہدایت دے کر حق کا راستہ دکھا دے۔ اچانک ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھولا اور ڈاکٹر حیرت زدہ حالت میں باہر نکل کر بولا، زینب بی بی۔ وہ ہوش میں آ گیا، اس کی دھڑکن بالکل نارمل ہو چکی ہے۔ رحمان کی بیوی سجدے میں گر کر رونے لگی، جبکہ سیٹھ صاحب
ساکت کھڑے مجھے دیکھتے رہے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ جناب تم نے میرے بچے کو نئی زندگی دے دی، میں کل عدالت میں وہ سب کہوں گا جو سچ ہے۔ مجھے اپنی دولت و تکبر سے نفرت ہو چکی ہے۔ اگلے دن عدالت کا منظر دیکھنے والا تھا۔ رحمان کٹہرے میں کھڑا تھا، اس نے جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتراف جرم کیا کہ جناب میں گناہ گار ہوں، جناب پر چوری کا الزام میں نے لگایا تھا، وہ ہار میں نے خود چھپایا تھا کیونکہ اس نے میری ہوس کے آگے جھکنے سے انکار کیا تھا۔ میں اس عورت کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں، یہ حافظ قرآن ہے، یہ پاک باز عورت ہے۔ عدالت میں مجھے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، ہر طرف سرگوشی ہونے لگی۔ جج نے ہتھوڑا مار کر سب کو خاموش کرا اور فیصلہ سنایا۔ حقائق اور اقرار جرم کی روشنی میں زناب کو تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے، جبکہ سیٹھ رحمان کو ہراسانی، جھوٹا مقدمہ بنانے اور ایک معصوم خاندان کو دھمکانے کے جرم میں 10 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ پولیس رحمان کو ہتھکڑی لگا کر لے جا رہی تھی تو وہ میرے سامنے سے گزرا۔ اس کے چہرے پر اب تکبر نہیں بلکہ گہری ندامت تھی۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور اپنے بچوں کے ساتھ عدالت سے باہر نکل آئی۔ امی اب ہم دوبارہ دوسروں کے گھروں میں برتن دھوئیں گے؟ عائشہ نے میرا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ نہیں میری بچی، اب ہم وہ کام کریں گے جس کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ حاجی اشفاق صاحب نے میرے پرانے گھر کی مرمت کروا دی، لیکن اب وہ صرف ایک گھر نہیں تھا۔ میں نے اس کے دروازے پر ایک تختی لگوائی جس پر لکھا تھا زینب قرآن اکیڈمی۔ امی آج نئی 10 بچیاں داخلہ لینے آئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں آپ جیسا حافظہ بننا ہے۔ مریم اب بڑی ہو رہی تھی اور وہ خود بھی قرآن کے 5 پارے حفظ کر چکی تھی۔ میرا نقاب اب بھی میرے چہرے پر تھا، لیکن اب لوگ اسے حقارت سے نہیں بلکہ احترام سے دیکھتے تھے۔ آپا دوبارہ سمجھا دے، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک لڑکی نے ریل میرے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے بے شک عزت صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ میں نے بچیوں کو دیکھا جو بڑی محبت سے مجھے سن رہی تھی۔ عائشہ مدرسے کے انتظامی معاملات سنبھالتی تھی اور مریم چھوٹی بچیوں کو قاعدہ پڑھاتی تھی۔ میرا وہ کالا نقاب جسے رحمان بوجھ کہتا تھا آج میری طاقت و میری پہچان بن چکا تھا۔ کبھی کبھی رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے حمزہ یاد آ جاتے، کاش وہ یہ سب دیکھ سکتے۔ عائشہ نے میرے کندھے پر سرکتے ہوئے کہا، وہ دیکھ رہے ہیں امی، وہیں سے جہاں سے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان کی دی ہوئی تربیت ہی تو ہمیں یہاں تک لے کر آئی ہے۔ میں نے اپنے گھر کے صحن میں لگے نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اب میری زندگی میں کوئی سیٹھ رحمان نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ قرآن تھا اور وہ پاکیزہ پردہ تھا جو اللہ نے میری عزت کے لیے رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ بچوں کی آوازیں فضا میں گونجی تو مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔